السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج صرف دو موضوعات ہیں، بہت جلدی ویڈیو ختم کرنے والا ہوں، لیکن آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ پہلی موضوع ہے جو آج قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ تو نکلے تھے عمران خان کو گرانے کے لیے، لیکن یہ آپس میں دست و گریبان ہے، اور یہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا دو کنارے ہیں دریا کے، یہ کبھی مل نہیں سکتے۔ دوسری بات ہوگی جو آج افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان امریکہ کو بیسز دے رہا ہے، تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا سلالہ پر امریکن نے، تو عمران خان نے ان کے کنٹینر روکے تھے کراچی سے لے کر خیبر تک، اور یہ اس کا ایک ذاتی منشور ہے اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایسا کبھی کرنے نہیں دیں گے۔ جو پچھلے 72 سالوں میں ہوتا رہا، ہم اس طرح امریکن پٹو نہیں بنیں گے، اور اسی پر وہ آج تک قائم ہے۔ بلکہ آج تو اتنا پرسوں تو اتنا بھی ہوا کہ جب امریکن وزیر خارجہ نے بات کرنی چاہیے عمران خان سے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس کا بات کروں گا تو صرف پریزیڈنٹ سے کروں گا، میں جو میرا پروٹوکول ہے، یعنی کہ صدر میرے ساتھ بات کرے گا تو تب میں بات کروں گا، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دنیا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک شخص جو عمر بھر ایک انسان اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے باتوں سے پھر نہیں سکتا، جو وعدے وعید کر لیتا ہے تو اس پہ وہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور اتنے سخت پوزیشن کے ساتھ، وہ اس لیے کہ اس کو اپنی لیڈرشپ پر اعتبار ہے کہ میں حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی کے دباؤ میں آنے والا شخص نہیں ہوں۔ تو بڑے آپ سن رہے ہیں ان کی جو پیڈ میڈیا ہے اس سے کہ وہ نہیں، پاکستان تو بیسس دے رہا ہے، تو پاکستان کبھی بھی بیسس نہیں دے گا۔ یہ صرف اور صرف اتنا سا ہوا ہے کہ جو مشرف نے اس وقت ایگریمنٹ کیا تھا کولیجن کے ساتھ، یعنی جو کولیجن آیا تھا افغانستان میں امریکہ کے زیر نگرانی میں جتنے فورسز آئے تھے، تو ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایئر اسپیس استعمال کرنے دیا جائے گا اس میں، اور بیسز بھی تھے لیکن ایئر اسپیس بھی تھا، اور وہ ایئر فیئرس کے لیے باقاعدہ معاہدہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنے سال کا ہے جو ابھی تک باقی ہے، لیکن وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے عمران خان، یہ کام بھی نہیں کرے گا۔ بیسس تو الگ چیز ہے، بیسس تو کبھی نہیں دے گا، لیکن یہ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے پاکستان اب حقیقی جو تبدیلی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص، یعنی کہ پاکستان میں آج تک ہم یعنی مغرب اور امریکہ کے سامنے لیٹے رہے ہیں، لیکن یہ شخص اس یعنی مشکل حالات میں بھی اس چیزوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی اس شخص کی کچھ خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی اس پہ یہ کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا، خواہ وہ کرپشن کی بات ہو، خواہ نارو کی بات ہو، خواہ وہ امریکہ کی بات ہو، خواہ وہ کسی بھی دنیا کی طاقت کی بات ہو، یہ شخص اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو پاکستانی مفادات کے خلاف ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ کیا ہے امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے، کہ یہ ایک بڑا بلاک وجود میں آیا ہے جس میں پاکستان، چائنا، رشیا، ٹرکی یہ شامل ہے۔ تو اب پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہے گا، اس کیمپ سے وہ بہت پہلے نکل چکا ہے عمران خان کی موجودگی میں، ایسا کبھی ہوگا نہیں، اور افواج پاکستان بھی پشت پر کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس خارجہ پالیسی میں بھی، اندرونی پالیسی میں بھی کھڑے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں بہت ایک صفحہ نہیں رہا، پھٹ گیا ہے صفحہ، تو کوئی صفحہ پھٹا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مطلب کہ ایک پاکستانی حکمران امریکیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ان کی بات نہیں مان رہا، اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی کہا تھا جنرل باجوہ صاحب نے کہ ہم ڈو مور نہیں، ہم نو مور کہیں گے، اور آج وہی چیز عمران خان اپنا رہا ہے کہ نو ڈو مور بلکہ نو مور، ہم اور کچھ نہیں، آپ کا کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، آپ جس طرح چاہیں، جہاں اڈے لینا چاہیں، جس ملک سے لینا چاہیں تو آپ دے دیں۔ تو ان کے لیے تو بہت بڑی مشکلات ہے۔ پاکستان جو جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ملک ہے، امریکہ کا دار و مدار پاکستان پر ہے، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی عمران خان تیار ہے کہ نہیں، ہم جو کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ بھی عمران خان کے الفاظ ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تبدیلی اس ملک میں آ چکی ہے۔
یعنی اس طرف ہمارے ہاں ایک ہے ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، دوسرا ایک اور قازقستان، یعنی یہاں اس کو بیسس نہیں مل رہے کیونکہ وہ رشیا کے اثر کے نیچے ہیں، اور ہونا چاہیے، یہ ایک بلاک بننے والا ہے سارا، تو وہ تو نہیں دیں گے اڈے، تو پھر کون دے گا؟ تو کیا وہ جا کے خلیج فارس میں اپنے بیڑے کھڑے کر کے وہاں سے فلائی کرے گا اور افغانستان پہ حملے کرے گا؟ تو ایسی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور اس سے بہت تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ تو امریکہ پوری طرح سرنڈر کرے گا پاکستان کے سامنے، اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان کی بات مانے گا، پاکستان کبھی ان کو بیسس نہیں دے گا اور پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ صرف اگر کمی تھی ہمارے ملک میں تو صرف ہماری لیڈرشپ کی کمی تھی، وہ پوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اب وہ چیز نہیں ہوگا کہ امریکہ کہے گا اور وہ ہم سے 5 نکات مانگنے کے متقاضی تھے اور ہم نے ان کے 9 نکات مانے اس سے پہلے، تو یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ ابھی یہ بدل چکا ہے پاکستان، اور پاکستان کا بدلنا انشاءاللہ اس سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ یہ جو نیا بلاک وجود میں آیا ہے آپ دیکھتے رہیے، اسے سی پیک مکمل ہو، سال تقریباً مکمل ہے، گوادر تو ابھی ہو گیا ہے تک کام اس پہ شروع ہو گیا ہے، یعنی جتنی بھی بحری جہازیں آ رہی ہیں وہاں پر ادھر سے تو کام شروع ہو گیا، صرف چند روڈ رہ گئے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے، اور اس کے بعد آپ دیکھتی ہے کہ یہ 1 روڈ 1 بیلٹ سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں، دنیا میں کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور خاص کر پاکستان اس سے کتنے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس وقت عمران خان ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب امریکہ کے ساتھ رہنا برابری کے اصولوں پر ہوگا۔ اگر وہ تجارت کرنا چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ کریں گے، اگر کوئی، کیونکہ ہمارا وہ دوست ملک رہا ہے عمر بھر اور ہم اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے، یہ عمران خان کا بھی نظریہ، عوام کا بھی نظریہ ہے، لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے ہمارے ملک میں بیٹھ کر بیسز بنائے اور اسی سے ہمارے طالبان جو ہمارے دیرینہ ساتھی ہے ان کو ہم آپ اپنا دشمن بنائے اور امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کرے، تو پھر کتنا بڑا نقصان پاکستان کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی کے حق میں تو عمران خان ابتدا سے نہیں تھا، تو اب کیسے ہوگا؟ یعنی باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر افغانستان میں جو دوسرے قومیتیں رہتے ہیں، یعنی ازبک رہتے ہیں، تاجک رہتے ہیں، ہزارہ رہتے ہیں، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کو بیسس ملے اور یہ طالبان کا جو ڈر ہے یہ ختم ہو، لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کا حق ہے، یہ ان کا ملک ہے، ان کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، اور طالبان سے ہمارے دیرینہ تعلقات برقرار رہیں گے، یہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں توڑیں گے، یعنی امریکن دباؤ میں آ کر یا مغربی دنیا کے دباؤ میں آ کر یہ ٹوٹ جائیں گے یہ تعلقات، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا سیکیورٹی ڈیپتھ بھی ہے، یعنی طالبان کو آپ ایسے سمجھے کہ وہ آپ کا ایک سیکیورٹی ڈیپتھ ہے، ان کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ جیسے پہلے لوگوں نے کیا، آپ وہ پیپل پارٹی کا دور لے لیں، مشرف کا لے لیں، نواز شریف کا لے لیں، تو سب سرنڈر ہو گئے تھے اور ان کے خلاف سب کام کر رہے تھے اور بیسز بھی دیے ہوئے تھے، ہر قسم کی سہولت موجود تھی، یعنی کراچی سے لے کر افغانستان تک جتنا روڈ کی تباہی ہماری ہوئی ہے اس دور میں، وہ بھی انہی سابق حکمرانوں کی وجہ سے کہ ان کے بڑے بڑے کنٹینر ادھر سے جاتے تھے اور ہمارے افغان بھائیوں پہ حملے ہوتے تھے۔ تو وہ چیز انشاءاللہ اس وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوگا۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی تبدیلی خطے میں آ چکی ہے اس بلاک کی صورت میں، یہ آپ کو سال 1.5 سال بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اس سے کیا فوائد حاصل کیے، اور امت مسلمہ کو جو ضرورت ہے اس وقت ایک زبردست قسم کی لیڈرشپ کی، تو وہ کہاں سے پرووائڈ ہوگی؟ وہ انشاءاللہ پاکستان سے پرووائڈ ہوگی، اور اس میں کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام پاکستان ہی نے کرنا ہے اور پاکستان نے سب کو متحد کرنا ہے۔ یہ جو OIC وغیرہ یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، یا وہ گلف کوآپریشن ہے، یہ سب یہ کسی مسلمان کے حق میں نہیں ہے یہ لوگ۔ تو میں تو دنیا میں امن چاہنے والوں میں ہوں، امن کی بات کرتا ہوں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے امہ کے ساتھ غداری کرنا، ان کے ساتھ دشمنی کرنا، اس کے حق میں ہمارا وزیر اعظم بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پیڈ میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، بکاؤ میڈیا، وہ آج کیا کچھ کہہ رہا ہے کہ عمران خان بیسز دینے کو تیار ہو گیا ہے
اور وہ زور برداشت نہیں کر سکے گا اور سرنڈر کرے گا امریکہ کے سامنے، تو ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، جیسے میں نے انتخابات سے پہلے ان کو چیلنج کیا تھا اور پھر وہی رزلٹ آیا الحمدللہ، تو آج بھی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو چند پیڈ لوگ ہیں ان کو، کہ عمران خان کبھی بھی ان کو بیسز نہیں دے گا، بلکہ ایئر سپیس بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، جو کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ہمارا۔ تو یہ لوگ کس کو خوش کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو خوش کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اور اس میں کتنی این جی اوز شامل ہے، ان میں کون کون جو خود کو کمپرس لیڈر کہتے ہیں وہ کس طرح شامل ہے، اور سب پاکستان کے مخالفت میں ایک ہے ان کے ساتھ مل کر، لیکن کامیابی کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ آپ اختر مینگل کو دیکھیں کہ اس کو جب ادھر سے دبئی جاتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کون آتا ہے؟ وہ جاوید مینگل ہے، اور اس کو ریسیو کرنے کون آتا ہے؟ پھر دوسری جی پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پھر جو ہماری نون لیگ کے اندر پرویز رشید جیسے لوگ اور چند اور آپ کو معلوم ہے سب کچھ، اور احسن اقبال جیسے لوگ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اقتدار ملے، پاکستان جائے باڑ میں۔ تو ایسے تو ہونے والا بھی ہے نہیں، تو اسی لیے تو میں آپ کو کہتا تھا پہلے سے کہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو پاکستان رہے گا یا ان لوگوں کی دوبارہ حکومت آئے گی، تو وہ دوبارہ تو ان کی حکومت کبھی آ نہیں سکتی۔ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور خواہ اندرونی پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو، پاکستان کو انہوں نے بہت تباہی کی طرف دھکیلا ہے اپنے ابدوار میں، تو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور ان کی دوبارہ حکومت بنے گی۔ تو وہ تب ہو سکتا ہے جب پاکستان نہ ہو، پاکستان تقسیم ہو چار حصوں میں، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان عمر بھر کے لیے پاکستان ہی رہے گا، تو جب پاکستان رہے گا تو یہ دو خاندان کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو سم کارڈ استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت، ایک نیا شوشہ جو چھوڑا گیا ہے، اس دن جو حملہ ہوا تھا، اندرونی سندھ سے لوگ آئے تھے کراچی میں، اور وہ جو بیریا ٹاؤن پہ حملہ ہوا تھا، ان کے جتنے جو کچھ جلایا گراؤ کیا گیا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو تو یہ بات ابھی تسلیم ہو گئی ہے کہ ہمارا اقتدار تو آ نہیں سکتا، بلکہ الٹا سندھ کے اندر بھی ہمارا ابھی شاید دوبارہ حکومت نہ بنے۔ جو انٹیریئر سندھ میں چند ضلع ان کے پاس ہے، اور وہ ضلع کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے جو بڑے بڑے وہ ہے مطلب بڑے بدماش آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے سندھ کے وڈیرے کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہے، ان کو ہٹا دو تو پھر پیپل پارٹی ہے کدھر؟ اور نون کا انجام تو آپ دیکھ لیں گے کہ بہت جلد آپ کو یہ بکھرا ہوا نظر آئے گا، اس کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے بنیں گے۔ یہ ان کی تاریخ ہے مسلم لیگ کی، اور ایسے پھر ہوگا تو یہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جتنا بھی پراپیگنڈا جھوٹ کا کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو جلاتے رہیں گے، لیکن حقیقت وہی ہوگی جو اس وقت آن دی گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ وزیر اعظم بھی رہے گا، یہ حکومت بھی رہے گی، اور آئندہ الیکشن بھی یہیں جیت کر آئیں گے انشاءاللہ۔ خوشخبریاں سب کو ملیں گی۔ اور اب انٹرنیشنل سطح پر اگر ہمیں یہ ابھی کہہ رہے تھے آج میڈیا والے کہ یہ تو پھر اگر نہ مانیں گے تو پھر یہ وہ گرے لسٹ سے ریڈ لسٹ میں ڈال دیں گے، اور ان بد نصیبوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ دنیا کی خودکشی ہوگی اگر ایسا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے پلڑے میں اس وقت تو جو رشیا اور چائنا ہے، تو وہ کیا اس کو مانیں گے؟ اور جب وہ نہیں مانیں گے تو ریڈ لسٹ میں کیسے جائے گا پاکستان؟ اور پھر جتنے شرائط تھے وہ تو آلریڈی اس حکومت پہلے ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اس ملک سے منی لانڈرنگ نہ ہو، جو جا کر باہر دنیا میں افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بہت اسی طریقوں سے ہو رہا ہے۔ جو منشیات کا مسئلہ ہے، یہ سب کچھ اس حکومت نے کنٹرول کیا ہے۔ تو جتنے ان کے پوائنٹس تھے 39، تو 39 میں تو 31 پوائنٹس اس کے پورے ہو گئے ہیں FATF کے۔ تو ہمیں کیسے وہ گرے لسٹ سے اٹھا کر ریڈ میں ڈالیں گے؟ انشاءاللہ یہ وائٹ لسٹ میں آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ریڈ لسٹ میں جائیں گے۔ یہ اسی طرح پراپیگنڈے کرتے رہیں گے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، وزیر اعظم کو کمزور کرنے کے لیے، کہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ انشاءاللہ امید رکھیں کہ ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب صرف یہ بلاک اتنا نہیں ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں جو 6 وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، یعنی ایک قازقستان کو آپ لے لیں، یہ قازقستان پوری انڈیا سے 7 گنا بڑا ہے، پوری یورپ سے بڑا ہے صرف ایک قازقستان۔
اور یہ ہمارا جو سنٹرل ایشیا ہے اس میں ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ ایک بلاک بن چکا ہے. بلکہ آذربائیجان تو ایسے آپ سمجھے کہ جیسے دوسرا پاکستان ہو. تو اب یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ مہینوں میں ہونے والا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنے ریسورس سے فل ممالک ہے یہ جو چند سنٹرل ایشین ممالک جو ہیں، بہت امیر ممالک ہیں منرل کے لحاظ سے. تو اور رقبے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی ابھی قازقستان کا جو رقبہ ہے وہ انڈیا سے 7 گنا بڑا ہے اور پوری یورپ سے بڑا ہے، لیکن ان کی ٹوٹل آبادی 3.25 کروڑ ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے امیر ممالک بنیں گے آگے جا کر. یہ وسطی ایشیائی ممالک جس کو سنٹرل ایشیا کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ پاکستان پر منحصر ہے، کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہے. ان کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، صرف گوادر کے علاوہ یعنی سی پیک کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. یہ خود آپ دیکھ لیں کہ یہ 14-15 ممالک کا جو بلاک ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. پوری دنیا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو پھر ہم کیسے، اور ہمارا اس قسم کا لیڈر کیسے لیٹ جائے گا امریکہ کے سامنے؟ یہ بہت ہی غلط فہمی ہے سب کو، تو یہ دور ہونی چاہیے. یہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بالکل حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں. اور باقی ابھی میں بہت افسوس سے ایک بات اس میں شامل کرتا ہوں. سمیع ابراہیم اینکر جو ہے، ہمیشہ عمران خان کا بہت بڑا وفادار رہا ہے اور اس کا ساتھ دیتا آیا ہے ابھی تک. لیکن صرف یہ حیرانگی کی بات یہ کہ ایک فواد چودھری کو جب وزیر اطلاعات بنایا گیا تو وہ بھی حکومت کے خلاف ہو گیا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ آج ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنے مفاد پر ضرب پڑتی. یعنی جھگڑا اس کا ہوا ہے فواد چودھری کے ساتھ اور مخالفت میں آ گیا یہ حکومت کی. یہ کیسے یہ ان کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہوتا کہ یعنی آج ایک بات کریں گے تو صبح اس سے مکر جائیں گے اور کچھ اور ہی راگ الاپنا شروع کر دیں گے. تو اپنی کریڈیبلٹی کو یہ خود ڈسکریڈیبل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اپنے جو مفادات ان کے ہوتے ہیں صرف اس کے یہ مرہون منت ہوتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے. یہ ملک کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، لیڈروں کو بھی. یعنی عمران خان کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، اور اب وہ جو کچھ یہ 5-6 سال یہ سیاسی جو مجمع لگا ہے اس میں ملک میں، اس میں یہی شخص سب سے پہلے دفاع کرتا تھا عمران خان کا. لیکن صرف فواد چودھری کے ساتھ جھگڑے کے بعد اس کی جو نظریات تبدیل ہو گئے. تو یہ پھر کیسے نظریات ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کا لگتا نہیں ہے تو آپ پورے ملک کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کرے اور بدنام کرے کس کو؟ ISI کو، کہ اس کے تعلقات ہے CIA کے ساتھ، اس کے تعلقات ہے را کے ساتھ. وہ بھائی وہی ایجنسی ہے، یہ انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے، اس کے تعلقات پوری دنیا میں ان کے ہوتے ہیں اور آپس میں یعنی نظر رکھتے ہیں ایک دوسرے پر. تو یہ کون سی بڑی بات سمیع ابراہیم کر رہا ہے کہ آج یعنی کہ یہ جو پالیسی اچھی نہیں ہے. تو آپ کو خارجہ امور کا پتہ نہیں ہے، پھر آپ اس میں جا کر ٹانگ اڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی بات بنے عمران خان کے خلاف. تو میں تو آج تک بلکہ اس چند لوگوں کو جو سنتا تھا ان میں سے ایک سمیع ابراہیم ہے، اور میں خود اس کو پسند کرتا تھا کہ یہ ایک رائٹ ٹریک پر کڑا ہے اور صحیح شخص کے ساتھ کڑا ہے. لیکن اب اس کو دیکھ کے بہت حیرانی اور پریشانی ہو گئی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ جتنی بھی یہ صحافی لوگ اس وقت موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہے، اگر ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، تو وہ لوگ پھر جا کے عمران خان کے مخالف ہو جائیں گے. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یعنی صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے. اب عارف حمید بٹی جو خود کو مطلب ہے بھی اسی قسم کا، یعنی کہ دبنگ قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پروگرام کرتا ہے 3 آدمی بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں وہ لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے حکومت کو. لیکن جب اپنا ویلاگ کرتا ہے یوٹیوب پر تو پھر ادھر عمران خان کے صفت بری ہوئے پروگرام کرتا ہے. تو یہ کیسی صحافت ہے؟ میں اس صحافت کو میں ابھی تک سمجھا نہیں. لیکن پاکستان میں صحافی پیدا کب ہوئے تھے اور ہیں کدھر؟ یہ سب لوگ، ان کی جگہ بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنیں جو صرف پاکستان کو سوشل میڈیا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے اچھائی کا سوچتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں، پوری ملک کو گمراہ کرتے ہیں. بس آج
تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ولاگ میں. گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.